اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ فانظر إِلَىٰ آثَارِ رحمة اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم کا یہ رکوع ہے، اور شروع سورت سے یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ دین اسلام کا غلبہ لازمی اور ضروری ہے۔ فارس اور روم شکست کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت دنیا میں غالب آئے گی۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکمرانی قائم ہونی ہے، اس کے لیے یہ جماعت اللہ کی نصرت کے ساتھ کامیاب ہوگی۔ یہ غلبہ کیوں ضروری ہے، اس کے وجوہات اور اسباب اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا میں دو اس زمانے کی بڑی حکومتیں تھیں، قیصر و کسریٰ۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب زمین والوں پر نظر دوڑائی تو ان کی خرابیاں اور فساد دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوئے، تو اللہ نے اپنے غضب اور انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تاکہ ان کے ذریعے سے انقلاب لا کر زمین کا فساد ختم کیا جائے۔ قرآن حکیم کی اسی آیت سے شاہ صاحب نے یہ بات اخذ کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد غالب آ چکا ہے۔ ظاہرہ کوئی چیز معمولی سی ہو تو اس وقت یہ لفظ نہیں بولا جاتا، جب فساد
مکمل غالب ہو چکا ہو، تو اس کے لیے ظاہر لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت فساد غالب آ چکا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا، فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں بھی چوری، لوٹ مار، ڈاکہ کرنے والے بحری قزاق دنیا بھر میں بد امنی پیدا کر رہے ہیں، وہاں بھی لڑائیاں جاری ہیں۔ محققین نے آج بڑی تحقیق کے ساتھ 6 صدی عیسوی اور 7ویں صدی عیسوی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، دنیا کا منظرنامہ دکھایا ہے کہ دنیا کی حالت کیا تھی۔ ان دو بڑی طاقتوں کی باہمی آویزش اور ان دونوں کی لڑائیوں کے نتیجے میں انسانیت خشکی اور تری دونوں جگہ پہ بد امنی کا شکار تھی، تو فساد پیدا ہو چکا ہے، سیاسی بد امنی اور معاشی بدحالی، عام انسانوں کے لیے مصیبت، پھر کفر اور ظلم، اللہ کے مقابلے پر خدائی کے دعوے انسانوں کی طرف سے بھی، اور انسانوں نے پتھروں اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، تو کفر اور ظلم کا پورا نظام بین الاقوامی سطح پر فساد کا ہو چکا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اور یہ فساد بھی کسی اللہ کی قدرتی وبا یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کو تو یہ مخلوق اور کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے اور یہ محبوب ہے، یہ درست رہے۔ یہ فساد بھی پیدا ہوا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، لوگوں کے ہاتھوں نے جو اعمال کیے ہیں۔ ہاتھ سے مراد یہاں صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ جسم، اعضاء، تمام چیزیں، یعنی انسانوں کے جو بدعمالیاں ہیں، انہوں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ انسانیت پر توڑ رکھے ہیں، خرابیاں اور فساد پیدا کر رکھا ہے، اس کے سبب سے خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس فساد کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہو چکا، ورنہ انسانیت کا بقا اس کرۂ ارض پر بہت مشکل ہوگا۔ تو چونکہ اللہ نے انسانیت کو محفوظ کرنا ہے، تو اس لیے اب یہ دین کا غلبہ اور اس فساد کا خاتمہ یہ لازمی اور ضروری ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اب یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہونا ضروری ہے، یہ مسلمان جماعت ان پر غالب آئے، یہ اس لیے ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ لیذیقہم، کچھ ان کو مزہ چکھایا جائے اپنی بد اعمالی کا، لیکن ابھی کچھ اعمال کا ہے۔ بعض الذی عملوا، مکمل احتساب تو ان انسانوں کا جنہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں، فساد بچایا ہوا ہے، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، وہ تو حشر کے میدان میں ہوگا، لیکن اس دنیا میں کچھ ان کے اعمال کا مزہ انہیں چکھایا جائے، کوئی سزا دی جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے جتنے متکبرین تھے، ان کے کچھ اعمال کی سزا، ابو جہل، قیصر و کسریٰ، ان کو دنیا کے اندر سزا دی گئی۔ بیت المقدس فتح جب کیا حضرت عمر فاروق نے، اور جس دن مسلمان خوش ہوئے، اس دن گویا کہ قیصریت اور کسرویت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بعض ان کے اعمال کی ان کو سزا دی جائے، اور اس سزا کا مقصد بھی محض انتقام برائے انتقام نہیں، بلکہ اس سزا کا مقصد بھی یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں، انسان بن جائیں، فساد ختم کر دیں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے ان کو یہ سزا دینا مقصود ہے۔ تو اس لیے غلبہ اس سچی جماعت کا جو ان اصولوں پر قائم ہے، جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے اور اس کے بعد بھی آ رہا ہے، کہ جو دین صحیح حنیفی دین ہے، انسانیت حنیفیت پر پیدا ہوئی ہے، تو اس حنیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کیا جائے، تو شاید اپنی اصل حنیفیت کی طرف لوٹ آئیں یہ، اس لیے یہ سزا دیا جانا ضروری ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، اور فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، قوم عاد، قوم سمود،
اور ان بڑی بڑی بستیوں کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت بھی مشرک تھی، اللہ کا انکار کرتی تھی، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتی تھی، ظلم اور فساد اور تکبر اور غرور کرتی تھی۔ پیچھے گزرا ہے مشرکین کی حقیقت میں کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے گروہیتیں پیدا کر لی تھی، گروپ بن چکے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، تو ان کی اکثریت ایسی تھی، اس لیے ہم نے انہیں بھی تباہ و برباد کیا تھا۔ اب اس وقت ضروری ہے کہ دنیا میں یہ جو پھیلا ہوا فساد ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے دین، درست راستے کے اوپر، درست سسٹم پر آپ لوگ پوری استقامت سے، مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے تمام تر توجہات، اپنے فکر و عمل کو اس نقطے پر مرکوز کر لیں، قائم کر لیں کہ انہوں نے اس دین قیم کو دنیا میں قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے۔ تو غلبے کے نقطۂ نظر سے اٹھ کھڑے ہوں آپ لوگ۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ کی طرف سے وہ دن آنے والا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ اپنی داخلی نظام، اپنی پارٹی ڈسپلن، اس اپنے دین قیم کے مطابق اپنی پارٹی کی طاقت اور قوت کو مضبوطی سے قائم کر لیجئے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ یہاں یومن سے مراد وہ دن ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر آ رہا ہے، یا فتح مکہ کا دن آ رہا ہے، یا قیصر و کسریٰ کی شکست کا آ رہا ہے، جس یوم کا شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون للہ الامر من قبل و من بعد، ہاں جی، بنصر اللہ ہوگی، مدد ہوگی، اور اس دن یومئذ یفرح المؤمنون، تو اس دن جس دن ان مسلمانوں کو خوشی ہوگی، اور وہ دن ان کے لیے عذاب اور ان کو مزہ چکھانے کا ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آپ کی خلافت باطنہ کے اصول پر آپ کی پارٹی کی طاقت اور قوت وہ مکمل طور پر دین قیم کے مطابق تربیت یافتہ ہو۔ اس لیے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے اور درست نظام، الدین کا معنی نظام کے قائم کرنے کے لیے آپ اپنی تمام تر توجہات فوکس کر لیں، اور آپ اور آپ کی جماعت اس دن کے آنے سے پہلے جس کا کوئی لوٹنا نہیں ہے، جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے وہ دن طے شدہ ہے کہ 17 رمضان المبارک کو بدر کے موقع پر ان کو یہ سزا دی جانی ہے لیذیقہم، اور 10 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوگا تو یہاں کی طاقتوں کو شکست ہوگی، اور پھر قیصر و کسریٰ کے لیے وہ دن آنے والا ہے جو ان کی تباہی اور بربادی کا مقرر ہے۔ عام طور پر مفسرین یہاں یومن سے مراد قیامت کا دن لیتے ہیں، لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی اللہ اسلوب اور فکر یہ ہے کہ یہاں غلبے کی بات چل رہی ہے، اور یوم کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے، یومئذ یفرح المؤمنون، اور وہ دن اللہ کی نصرت سے جو مسلمان جماعت کے غلبے کا ہوگا، یہ اسی دن کے تسلسل میں یہاں یومن۔ یہ ٹھیک ہے کہ کامل اور مکمل دن تو وہی ہے جو آخرت کا ہے، جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے لیے بھی اجل مسمى مقرر ہوئی ہے، اور اس دن کے آنے سے پہلے آپ کی جماعت مضبوط اور طاقتور ہو، اور وہ اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ یومئذ یصدعون، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جب ان کافروں کے ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا کر دیے جائیں گے، ان کی گروہیتیں پیدا کر دی، ایک تو سچی جماعت ان سے الگ ہو جائے گی، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، اور پھر یہ جو کافر ہیں ان کے بھی جدائی پیدا کر دی جائے گی، 70 سردار قتل کر دیے جائیں گے اور 70 گرفتار کر لیے جائیں گے، اور باقی جتنا بھی ہے وہ مجمع بکھر کر دنیا میں پھیل جائے گا، تو سارے بھاگتے دوڑتے مکہ جا کر چھپیں گے، لیکن فتح مکہ تک باقی بچا کھچا جتنا بھی ہے معاملہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یومئذ یصدعون،
قیامت کے دن تو کامل اور مکمل ہونا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر یہ سزا آنے والی ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، دو گروپ تو کم از کم ہوں گے کہ جو کفر کرے گا اس کے کفر کی سزا اسے دنیا میں ہی ملے گی، اور ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے ہیں، مسلمان جماعت ہے تو فلانفسہم یمہدون، تو وہ خود اپنی ذات ہی کے راستے کو درست کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی انہی کو ہوگا اور کسی کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو اچھا عمل کرے گا اس کا فائدہ وہی اٹھائے گا، اسی نے گویا کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے راستے کو بالکل درست کر لیا، سنوار لیا، درست راستے پر چل پڑا۔ اور لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو صحیح طور پر صدق دل سے ایمان لائے اس پروگرام پر، دین قیم پر، جنہوں نے یقین پیدا کیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال بھی کیے اس نظریے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا من فضلہ، اپنے فضل سے، کہ اب ریاست مدینہ طاقتور ہو گئی اور دنیا بھر سے لوگ ادھر متوجہ ہونا شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ اللہ کا فضل اتنا شامل حال ہوا کہ تجارت نے ترقی کی، زراعت نے ترقی کی، مالی ترقی ان کو ہوئی، من فضلہ، اللہ کا فضل ملا۔ اور یہ فضل وہی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے سورۃ الجمعہ میں کیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اس کے بعد کہا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ فضل جو ہے، انعام، سیاسی طاقت اور معاشی قوت کا جو ریاست مدینہ کو حاصل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو حاصل ہوئی، اس کا بدلہ ان کو دیا جائے۔ اور انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پاک کافروں کو کسی صورت پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ان کو ضرور سزا دے گا، ان کے لیے تو سزا ہے۔ اور جو ایمان والی جماعت ہے، جب وہ دین غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے گی تو اسے اپنا فضل عطا کرے گا۔ اب مکہ مکرمہ میں مسلمان جماعت کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ یہ جماعت غالب آئے گی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا، وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اَن یُرسِلَ الرِّیاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے۔ تیز لو اور گرمی کی حالت ہو، حبس ہو، اور ٹھنڈی ہوا چلے جو اس بات کی اطلاع ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بہترین ہوا چلاتا ہے، ایسی ہوائیں جو خوشخبری سنانے والی ہے۔ ایک ہوا جو باد مخالف ہوتی ہے، وہ آتی ہے تو وہ تو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہے، اور وہ باد صبا، وہ بہترین اور ٹھنڈی ہوا جو فصلوں کو بھی ترقی دیتی ہے اور انسانوں کو بھی راحت بخشتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وہ خوشخبری دینے کے لیے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ یہ کون سی ہوائیں ٹھنڈی چلی ہیں؟ اب انسانیت میں چونکہ فساد پیدا ہو چکا تھا، تو اس فساد کے خاتمے کی اساس پر اس کو دور کرنے کے لیے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ پر قرآن حکیم کی تعلیمات کا نزول، یہ اللہ کی روحانی بارش ہے۔ اس بارش نے آ کر دنیا میں رحمت کا نظام قائم کرنے اور اس کا ذائقہ چکھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ہوائیں بھیجی ہیں۔ جیسے بارش کی ہوائیں آئیں تو انسانیت کو راحت ملتی ہے، ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آئی تو اب یہ بھی انسانیت کے لیے ابر رحمت بن کر برس رہی ہے۔ اور پھر جب ایک طرف تو یہ کہ ہوائیں آ کر انسانیت کے لیے رحمت اور خوشخبری کا باعث بنتی ہیں، اور پھر دریا بہتے ہیں، نہریں چلتی ہیں، اور اس میں لوگ پھر کشتیاں چلاتے ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور یہ ہوائیں چلتی ہیں اور ہوا کے نتیجے میں
کشتیاں صحیح رخ پر آگے بڑھتی ہیں۔ جی، یہ انسانیت کی کشتی کو درست راستے پر چلانے کے لیے ہے۔ دو جملے قرآن حکیم نے یہاں استعمال کیے ہیں، لیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ۔ ایک کا تعلق خشکی سے ہے، صحرا سے ہے، کہ خشکی کے اندر جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو انسانوں کو بہت راحت ملتی ہے، رحمت کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں اگر کشتی چل رہی ہو اور وہاں باد مخالف ہو تو کشتی کے لیے سفر کرنا، جہاز کے لیے سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ہوا چلے اس کے موافق تو اس موافق ہوا کے نتیجے میں کشتیاں پھر دوڑتی بھی جاتی ہیں اور مہینوں کا سفر دنوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ابر رحمت نازل ہو رہا ہے، اس کا خشکی میں بھی فائدہ ہے کہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہیں اور رحمت بانٹ رہی ہیں۔ اور یہ سمندروں کے اندر بھی جو فساد واقع ہو چکا تھا اس فساد کو ختم کر کے وہاں بھی کشتیوں کو چلا کر بحری بیڑے بنا کر سمندروں کا سینہ چیر کر دنیا بھر میں کیا ہے، دین کی طاقت اور غلبے کا نظام قائم ہونے والا ہے۔ چنانچہ بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا اور اس کے نتیجے میں دور دراز کے یورپین ملکوں پر سیاسی طاقت اور دین کے غلبے کی دھاک بٹھائی، یورپ کو مغلوب کیا، اس کے مقابلے کی طاقت اور قوت پیدا کی، رومۃ الکبریٰ کے جہازوں کا پیچھا کر کے ان کو سمندر سے نکال باہر کیا۔ لتجری الفلک بامرہ، تو خشکی اور تری میں جہاں فساد واقع ہو چکا تھا اس فساد کا خاتمہ اس نبوت کی بارش اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے نتیجے میں ہوا۔ اور جب سمندروں میں بحری بیڑے دوڑ رہے ہوں، تجارت کے لیے کاروبار، دور دراز مال جا آ رہا ہو، اور خشکی کے اندر بھی موسم سازگار ہو، حالات رحمت کے ہوں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، انعام تلاش کرو، زراعت ترقی کرے، صنعت ترقی کرے، تجارت ترقی کرے، اور بحیثیت مجموعی سوسائٹی میں امن قائم ہو، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اور جب خشکی اور تری میں سے فساد ختم ہو کر خشکی اور تری میں رحمت کی ہوائیں چلیں، کشتیاں دوڑیں اور پھر اللہ کا فضل ملے، تو پھر اگلا مرحلہ چوتھا یہ ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ غلبہ دین کے نتیجے میں انسانیت اپنے اصل راستے پر قائم ہو گئی، حنیفیت پر قائم ہو گئی۔ اب اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کی سیاسی، معاشی، سماجی طاقت اور قوت بڑھ گئی، اللہ کا فضل مل گیا، امن مل گیا، راحت مل گئی، رحمت آ گئی، تو ترقی اور طاقت اور قوت اس بات کا تقاضا کرتی ہے لعلکم تشکرون۔ اور جب کہ کافر لوگ جو ہیں وہ تو ناشکرے ہیں، نعمتیں دی تھی، ان مکے والوں کو ریاست دی، سیاست دی، حکومت دی، لیکن ناشکری کی کہ اللہ کا انکار کر دیا، بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ یہ کسریٰ کو طاقت دی، قوت دی، عزت دی، کیسر و کسریٰ کو دونوں کو حکومتیں دی، لیکن کیا ہے، بجائے رحمتوں کا نظام قائم کرنے کے زحمتوں کا نظام، ظلم و فساد کا نظام انہوں نے قائم کیا، تو یہ تو کفران نعمت کرتے ہیں۔ اور اس جماعت کا کام یہ ہے جو غلبہ دین کے لیے کام کر رہی ہے کہ یہ شکران نعمت کا کام کرے گی، اس کا شکر ادا کرے گی، ان انعامات سے انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ یہ آج ان کو سزا دینا اور دین کو غالب کرنا اور ان کے بعض اعمال کا ذائقہ ان کو چکھانا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم آپ سے پہلے بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیج چکے ہیں۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ رسول ان کے پاس واضح دلائل، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، بڑی کھری اور کھلی باتیں انہوں نے انسانیت کو بتلائی تھیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان میں سے جو مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا تھا۔ تو ماضی میں بھی یہ کام ہو چکا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ایمان والی جماعت کی۔
شروع صورت میں نصرت کی بات آ رہی ہے کہ ہم ان کو غلبہ عطا کریں گے بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی طاقت اور قوت سے۔ تو اللہ کی طاقت اور قوت سے یہ لوگ مسلمان غالب آئیں گے، اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے لازم کیا ہوا ہے کہ کسی بھی قوم کے جو صحیح سچے مومن ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ اس لیے ہم نے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت کی مدد کی، پھر ابراہیم اور ان کی جماعت کی مدد کی، پھر یوسف اور ان کی جماعت کی مدد کی، پھر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان مومنین اور ان کی جماعتوں کی ہم نے مدد کی، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اب اس وقت بھی جب دنیا میں خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو چکا ہے، تو اب ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ یہ صحابہ کی جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس جماعت کی ہم نصرت کر کے ہم اس کو غالب کریں گے۔ شروع صورت کے دعوے کے ساتھ اگلی تمام آیات مربوط ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر سیاق و سباق سے کاٹ کر آیات کے مطلب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو ولی اللہ انداز اور اسلوب ہے وہ یہ کہ پوری صورت ایک مربوط فکر کے تحت ایک نظریہ اور سوچ دے رہی ہے، ایک پیغام منتقل کر رہی ہے، ایک حکم بیان کر رہی ہے۔ تو نصر اللہ کا پہلے ذکر تھا، اسی نصرت کے بارے میں ایک قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ جو سچی جماعت ہوگی، دین کے قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے گی، صدق دل کے ساتھ عمل کرے گی، تو اس کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا۔ ایک اور مثال سے بات سمجھائی، اللہ الذی یرسل الریاح، پیچھے صرف ہواؤں کا ذکر تھا اور اس کے نتائج جو خشکی اور تری میں ظاہر ہونے ہیں اس کا ذکر تھا، یہاں مزید تفصیل بتلائی۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بادل بنتے ہیں۔ سمندروں میں سے بخارات اوپر پانی کے اوپر اٹھتے ہیں گرمی کے نتیجے میں، اور وہاں سے ہوائیں چلتی ہیں، ان تمام بخارات کو لے کر اوپر کے علاقوں تک پہنچتی ہیں، یا پہاڑوں پر دھوپ پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بخارات بنتے ہیں اس سے کیا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، اس پورے سحاب کو اٹھاتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے آسمان پر، جہاں سے بارش برس نہیں ہوتی ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، یعنی وہ بادل جو ہواؤں نے اٹھایا اس کو کہاں کس جگہ پر کیسے برسانا ہے، اور کتنا وہ گاڑھا ہونا چاہیے، کتنا اس کی تہ بتہ جمی ہونی چاہیے یہ بھی، اور پھر کس جگہ پر وہ جائے اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اور وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر بادلوں کو تہ بتہ بناتا ہے، ایک تہ کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، كِسَفًا۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ جو تہ در تہ بادل تمہارے اوپر آئے ہیں، ان میں سے قطرے کیسے گر رہے ہیں، من خلالہ، ان بادلوں کے اندر سے، وہ تو ایک گیس ہے، ایک ہوا ہے، اس ہوا کے اندر بادلوں میں سے پانی بن کر، قطرے بن کر دنیا میں کیسے گر رہا ہے، یخرج من خلالہ۔ بالکل بھی ہے نہیں ایسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی نبوت کی ہوائیں چلیں، رحمت کی بارش چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن حکیم نازل ہوا، ایسی ٹھنڈی ہوا آپ کے قلب پر آئی رحمت کی کہ اس کے نتیجے میں آپ رحمت للعالمین بن کر ایک ایک انسان کو جوڑا، ان کو اٹھایا، جیسے بادلوں کو ہوا اٹھاتی ہے ایسے ہی اس نے بلال کو اٹھایا، یاسر کو اٹھایا، صہیب کو اٹھایا، ابو بکر کو اٹھایا، عمر کو اٹھایا، صحابہ کی یہ عظیم جماعت، ایک ایک آدمی کو، اور پھر ان کو جوڑ کر تہ بتہ ایک پارٹی بنایا، یجعلہ کسفاً، ان بادل، چھوٹی چھوٹی بدلیاں جن کے قلوب کے اندر نبوت کی بارش نے برس کر ایک بادل کی شکل اختیار کی، جوش پیدا کیا، وہی بلال تھا، غلامی پر قانع تھا، لیکن قرآن سنا اور حضور کی
انفاس قدسیہ سے جو ہوائیں بلال کے وجود کے اندر داخل ہوئیں، انہوں نے کیا بلال کے اندر جوش پیدا کر دیا، ہاں جی، اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا کر دی۔ ان کمزوروں اور جو وہاں پست بنا کر رکھ دیے گئے تھے مکہ میں لوگ، ان تمام کے اندر طاقت بھر دی۔ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق اور ایسے بڑے بڑے اولو العزم لوگوں کے اندر، ہاں جی، اس نے بارش برسی جو نبوت کی، اس نے انہیں جوڑ دیا، ان کے دل جوڑ دیے، تہ بتہ ایک دوسرے سے دل جوڑے ہوئے ہیں، نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، پارٹی کی طاقت اور قوت بنی۔ اور اب تم دیکھو کہ فطر الودق یخرج من خلالہ، اب عمر فاروق کے قلب سے وہ نبوت کی بارش کے قطرے نکل رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے دل سے اس پوری جماعت کی اجتماعی طاقت سے غزوہ بدر کے اندر دشمن کو سزا دینے کے لیے، اور پھر باقی غزوات کے اندر فتح مکہ تک دین کے غلبے کے پورے نظام میں ہر جگہ پر انسانی بھلائی کی باتیں نکل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ایک بارش ہے، اور یہ بارش برستی ہے انسانی دلوں پر، جو انسان اس بارش کو جذب کر لے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے، ایسی زرخیز زمین جو بارش کو جذب کرتی ہے، اور اس میں سے کیا ہے، پودے نکلتے ہیں، اس میں سے انسانیت کے فائدے کے نفع کا کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہیں، پہاڑ کی مثال دی کہ جھیل ہے جس نے پتھریلی زمین نے پانی کو محفوظ کر لیا، لوگ اس پانی سے کیا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ بدبخت ہے کہ جس کے اوپر نبوت کی بارش تو برسی، لیکن ایسا پتھر دل تھا کہ جذب ہونا تو کیا، محفوظ کرنا تو کیا، اس پہ سے پھسل کر ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ گئی، جیسے ابو جہل۔ تو یہ بارش جو نبوت کی برسی ہے، تو وہ جماعت جو تہ بتہ ایک دوسرے سے جڑ گئی، جن کے دلوں کے اندر پیوستگی پیدا ہو گئی، وہ ایک ڈسپلن، ایک آرڈر، ہاں جی، کی بنیاد پر دشمن کے مقابلے میں، ہاں جی، صفن کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے غلبہ دین کے لیے۔ تو دیکھو پھر ان کے دلوں سے کیا نکلا جی، کہ انہوں نے وہ فساد ختم کیا، اور انسانیت کی بھلائی کا وہ بہترین نظام قائم کیا جو شہد سے میٹھا، اور انسانیت کے لیے رحمت کی بارش بن کر، جیسے بارش آ کر زمین کے اندر فائدہ پہنچاتی ہے، تو یہ صحابہ کی جماعت کی بارش نے پوری دنیا کو کیا ہے، رحمت سے بھر دیا۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر یہ جب بارش اپنے بندوں میں سے جس خاص بندے پر پہنچتی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر یہ بارش پہنچتی ہے، یہ جو انعام نازل ہوتا ہے، یہ جو بارش کے قطرے یہی سمندر کے اندر سیپیوں کے منہ میں چلے جائیں تو ہیرا بن جائیں، اور دنیا میں خشکی کے اندر آئیں تو انسانی دلوں کے اندر بڑے طاقتور اور بہادر دلیر انسان پیدا کر دیں، جرأت پیدا کر دیں۔ تو ان قطروں نے آ کر انسانیت کے لیے تو دونوں طرح ہو سکتا ہے، جماعت کی طاقت اور قوت نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اور بادل برسے اور گھٹائیں آئیں، اور یہ قرآن کی صورت میں، ہاں جی، می برسا، اور جن لوگوں نے اسے قبول کیا، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بڑے خوشیاں کرنے والے ہیں۔ پیچھے کہا تھا يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جی جب دین غالب ہوگا تو اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے۔ تو یہاں کہا کہ جب یہ بارش اس کے نتیجے میں، قرآن کی تعلیم کے نتیجے میں غلبہ ہوگا، بدر میں، مکہ میں، ہاں جی، فتح مکہ میں اور بیت المقدس کی فتح میں، تو اس وقت مسلمان خوش ہوں گے، کیونکہ اس بارش کو جو نبی کی نبوت کی، ہاں جی، وساطت سے ان کے دلوں پر برسی تھی، اس کا آج نتیجہ سامنے آیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے یہ انتہائی مایوس تھے جی، حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کی اب نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت کی حالات سے لوگ بڑے مایوس تھے۔ آپ کے دعوی نبوت سے پہلے ابو بکر اور عمر، یہ سب لوگ جو ہیں وہاں مایوس تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، دنیا میں اتنا فساد ہے، کیسے ختم ہوگا۔ ابو بکر سوچتے تھے کہ مسئلے کیسے حل ہوں گے، انسانیت کو ترقی کیسے ملے گی، لیکن جب یہ نبوت کی بارش برسی اور اس نے دلوں میں اطمینان اور سکون اور اعتماد اور یقین اور ایمان اور عمل صالح
کی روح بھر دی تو اب، اور انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ان خطوط پر، تو اب بڑے خوش ہیں۔ اسی طرح بارش برسنے سے پہلے انسان بڑا گھٹن ہوتی ہے، بڑا حبس ہوتا ہے، تو انسان بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب بارش برستی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اب دیکھیے مکہ کا آخری زمانہ ہے، اب غلبہ دین کی صورت سامنے آ رہی ہے، اس لیے فانظر الی آثار رحمت اللہ۔ وہ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، دیکھ اللہ کی رحمت کے آثار کیسے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جی، جماعت کے دلوں میں کیسی طاقت اور قوت پیدا ہو چکی ہے۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ پاک زمین کو بنجر ہونے کے بعد دوبارہ آباد کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ تو زمینیں جب بارش سے کیا سیراب ہو کر زندہ ہوتی ہیں، آج اس نبوت کی بارش سے وہ مایوسی کے بادل چھٹ کر انسانی دلوں میں جو مردنی چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو کر اس کے اندر طاقت اور قوت اور جرأت پیدا ہو گئی۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک یہ مردوں کو زندہ کرنے والا کام ہے۔ جی، مردوں کو زندہ کرنے والا کام ہے، اور اللہ پاک ہی ہے جو زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، ہاں جی، ان کے حیات پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے غلبہ دین کا، یہ دراصل مردوں کو زندہ کرنے والا پیغام ہے۔ یہ لوگوں کی مردنی ختم کرنی ہے، ان کے اندر حیات کی طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم بھیجیں ان کے اوپر ایسی ہوائیں اور دیکھیں کہ وہ ہوا باد مخالف ہے، یہ تو نبوت کی بارش تھی جس نے آ کر یہ طاقت اور قوت پیدا کی اور خوشخبری، اور ایک وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو زمین میں کیا ہے، خرابی پیدا کرتی ہیں۔ ایسی ہوا جو باد مخالف ہوتی ہے، غلط، ہاں جی، موقع پر چلتی ہے، فصلوں میں وبا، امراض، پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، ہاں جی، مخالف ہوا آ کر فصلوں میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم ہوا بھیجیں اور لوگ دیکھیں کہ اس کے ہواؤں کے نتیجے میں فصلیں پیلی پڑ گئی، مصفرًا، بڑی سرسبز تھی، خوشحال تھیں، بہترین تھیں، ہاں جی، لہلہا رہی تھی، وہ ہوا مخالف چلی اور اس نے آ کر اس میں کیڑے، بیماریاں، ہاں جی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا کر دی، مصفرًا لظلوا من بعدہ یکفرون، تو یہ لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ہاں جی، اس کے بعد وہ لوگ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ جب فصل تیار ہوئی تھی تو اس فصل کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن جب کفران نعمت کیا اور فصلیں تباہ ہونا شروع ہوئیں تو ناشکری کی وجہ سے یہ کام ہوا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہوا بھیجتا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، وہ بجائے اس پر عمل کرنے کے، ہاں جی، اس کی مخالفت اور مزاحمت کرتے ہیں، تو اس ناشکری کے نتیجے میں کیا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد وہ مزید کفر کرنے لگتے ہیں۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ ہوا آئی ہے نبوت کی تو اس کا انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں مزید خرابیوں میں الجھتا چلا گیا۔ اگلی بات کہی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، جتنی مرضی آپ ان کو دعوت دیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں آپ ان کو نہیں زندہ کر سکتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور یہ جو، ہاں جی، بہرے ہیں جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ جس نے کان، جس کا ڈورا ہے، جتنی بلند آواز سے اس کے کان میں بات کرو تو اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور جو مردہ ہے اس کو جتنے چاہے مرضی اونچی آواز سے کوئی پکارو تو مردے کو کیا پتہ۔ تو آپ مردے کو سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب خاص طور پر وہ مردہ یا وہ بہرا پشت پھیر کر بھاگ رہا ہو،
سننا ہی نہ چاہتا ہو بات، تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے۔ تو کہا گیا کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اسمع کا لفظ کہا ہے، تسمعو، آپ نہیں سنا سکتے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا، آج کل نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں یہاں مفسرین سماع موتیٰ کے بارے میں کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ ایک ہے مردے کا سننا سماع، اور ایک ہے اسماع۔ تو یہاں اسماع کی نفی کی ہے، سماع موتیٰ کی نفی نہیں کی۔ سماع تو ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ جیسے بدر کے اندر گڑھے میں جب سب کو ڈالا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او فلاں او فلاں او فلاں، کیا تمہاری بات وہ سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو مردے ہیں، یہ کہ آپ کی بات کیا سن رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ مردوں کا سننا سماع وہ درست ہے، کب؟ جب اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، بندہ خود نہیں سنا سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود سنانا چاہیں، اسماع جو ہے اس کی یہاں نفی کی ہے۔ لیکن جب اللہ چاہے تو وہی نبی کا پیغام ہے، نبی بول رہے ہیں نا اس وقت کہ او فلاں تم نے اپنا انجام پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ تو یہاں نبی سنا رہے ہیں، تو اللہ اب سنوانا چاہتا ہے تو مردے سنتے ہیں۔ تو جہاں سماع ہے، اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو مردے سن، تو بلا وجہ کی بحث ہے یہ کہ سماع موتیٰ جائز ہے کہ ناجائز؟ بھائی بندہ اپنی طاقت اور قوت سے خود سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا، عام دنیا کا قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا۔ اور جب اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے اور وہ سن بھی سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قبر میں تمام لوگوں کی جو درود بھیجے جاتے ہیں مجھے سنائے جاتے ہیں، اور میں ہر ایک کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک کا جواب بھی دیتا ہوں، سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا۔ تو یہ فضول اور لفظ سی بحث آج کل بلا وجہ یہاں چھیڑ رکھی ہے لوگوں نے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم۔ اب اگلی بات بھی اسی تناظر میں کہی ہے کہ آپ کسی اندھے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ وما انت بہاد، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ایسے اندھے کو جو گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اس کی گمراہی دور کریں۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر بھی کہا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جتنا مرضی آپ کے دل میں محبت ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ابو طالب کے حوالے سے پیچھے آیت گزری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی بھی آدمی، حتیٰ کہ نبی بھی اپنی بات سنانا چاہے یا ہدایت دینا چاہے تو نہیں۔ ہاں اللہ چاہے تو ہدایت دے دے گا، اندھے کو بھی سنوا سکتا ہے، مردے کو بھی سارے کام کرا سکتا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اور صرف آپ انہی کو سنائیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ جب ان کو سنائیں گے تو ان کے دل میں آپ کی بات پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں فہم مسلمون، وہی سچے فرما بردار اور مسلمان ہیں جو ایمان کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہوئے ایمان قبول کرتے ہیں اور آپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس پورے رکوع میں غلبے کی وجوہات اور دلائل بیان کیے ہیں کہ کرۂ ارض میں چونکہ خشکی اور تری میں فساد واقع ہو چکا ہے، ان کو سزا دینا ضروری ہے، اس لیے غلبہ دین ضروری ہے، اور غلبہ دین کے لیے اللہ نے واضح قانون بتلا دیا کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو سچے مومنین ہوں ہم ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے۔ تو یہ نبوت کی بارش برسی ہے، یہ انسانیت کے نفع کے لیے، رحمت کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، بحر و بر کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، سیاسی طاقت اور معاشی قوت پیدا کرنے کے لیے، غلبہ دین کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئی، اور یہ لازمی اور ناگزیر ہے۔ اس لیے اللہ کی نصرت سے جو غلبہ دین ہے اس کی تیاری کرو۔ اقم وجہک للدین القیم، سیدھے درست راستے اور درست سسٹم کے لیے اپنے قدموں پر قائم ہو جاؤ، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو، جماعت کی داخلی طاقت اور قوت منظم کرو اور اگلے نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ، غلبہ دین کے لیے کردار ادا کرو۔
یہ بنیادی پیغام اس رکوع میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔